اندھے فقیر کی خواہش۔ چمکدار بندرگاہ کا قصبہ بالکل اپنے نام جیسا تھا، ایک روشن مصروف جگہ جو عظیم چمکتی ہوئی سمندر کے کنارے آباد تھی۔ وہاں ہمیشہ آوازوں کی گونج رہتی، خوشگوار لہروں میں اڑتے سیگل، پرندوں کی پکار، بندرگاہ کی گھنٹیوں کی ٹھک ٹھک اور بازار کی بلند زندگی سے بھرپور رونق۔ اسی شور و ہجوم کے بیچ ایک لڑکی کھڑی ہوتی تھی جس کا نام ماریا تھا۔ ماریا 12 سال کی تھی، مچھلی کی طرح تیز اور لومڑی کی طرح ہوشیار۔ وہ کھانے یا جال نہیں بیچتی تھی، وہ خواشیں بیچتی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا نفیس اسٹال تھا جہاں وہ کاغذی فانوس فروخت کرتی تھی، نازک خوبصورت تہلکات جو وہ خود بناتی تھی۔ ہر فانوس ایک خواہش لیے ہوتا جو رات کے اندھیرے آسمان میں اڑ کر روشنی کے ساتھ امید بن جاتا۔ ماریا اپنے قصبے سے محبت کرتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی رہتی۔ اسے لگتا لوگ ہمیشہ جلدی میں ہیں، وہ صرف اپنی کمائی اور روزمرہ کے کام دیکھتے ہیں، مگر اپنے آس پاس کے سادہ مگر جادوئی حسن کو نہیں دیکھ پاتے۔ وہ دیکھتے تو ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ ماریا کے رنگ برنگے اسٹال کے عین سامنے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا رہتا، ماسٹر پیٹر۔ ماسٹر پیٹر ایک اندھا فقیر تھا، وہ بہت بوڑھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں لکڑی کی جڑوں کی طرح مڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر نرمی بڑی جڑیاں تھیں۔ وہ ہمیشہ ایک سادہ، بوڑھا مگر صاف جھکا بہنے رہتا اور اپنے سامنے لکڑی کا ایک چھوٹا سا کٹورا رکھتا جس میں لوگ سکے ڈال دیتے۔ زیادہ تر لوگ گزر جاتے جلدی میں، بغیر کچھ کہے ایک سکہ ڈال کر آگے بڑھ جاتے، مگر ماریا ہمیشہ رکتی تھی۔ صبح بخیر ماسٹر پیٹر، وہ خوشی سے کہتی۔ آج سمندر نیلے شیشے جیسا لگ رہا ہے اور جہازوں کے بادبان بالکل سفید بادلوں کی طرح ہیں۔ ماسٹر پیٹر اس کی آواز کی سمت منہ کر کے مسکراتا۔ اس کی مسکراہٹ گہری اور گرم جوش ہوتی جو دل سے نکل کر سارے چہرے کو روشن کر دیتی۔ آہ میری چھوٹی کہانی سنانے والی ماریا، شکریہ، تمہارے لفظ آنکھوں سے زیادہ خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ اب میں سب سے صاف کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ ماریا اکثر سوچتی کہ شاید ماسٹر پیٹر اپنی آنکھوں کے بغیر بھی دنیا کو دوسروں سے بہتر دیکھتا ہے۔ وہ سمندر کی لہروں کو سن کر بتا سکتا تھا کہ ماہی گیر محفوظ ہیں یا نہیں۔ وہ قدموں کی چاپ سے پہچان لیتا کہ کوئی شخص خوش ہے یا پریشان۔ ایک دوپہر جب سورج سست روی سے جل رہا تھا، ماریا کا دل اداس تھا۔ اس نے ایک چھوٹا نہایت خوبصورت فانوس بنایا، ایک ننھے کرین کی شکل کا، مگر وہ بکا نہیں۔ اس نے گہری سانس لی جیسے دل کی بھاری ہوا باہر نکال رہی ہو۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کاغذوں کے ڈھیر پر رکھ لی اور بازار کی رونق کو خاموشی سے دیکھنے لگی۔ ماسٹر پیٹر نے اس کی آہ سنی۔ آج آسمان پر بادل ہے میری بچی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں ماسٹر پیٹر، ماریا نے کہا اور زمین پر پڑی دھول کو پاؤں سے ہلایا۔ میں اتنی محنت کرتی ہوں ان فانوسوں پر مگر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ سب لوگ صرف وہ بڑے سستے فانوس خریدتے ہیں جو ہنری بیچتا ہے۔ میرے ہاتھ چھوٹے فانوس یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں گرد سے اٹے ہوئے۔ ماسٹر پیٹر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی گہری اور پرسکون تھی جیسے سمندر کی گہرائیوں سے آ رہی ہو۔ اس نے اپنی چوگا کی گہری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا پتھر نکالا۔ وہ بالکل سادہ سرمئی رنگ کا پتھر تھا، مگر جب سورج کی روشنی اس پر پڑی تو ماریا نے دیکھا کہ اس کے اندر نیلی اور سنہری چمک چھپی ہوئی ہے، جیسے ستارے قید ہوں۔ یہ ایک خواہش کا پتھر ہے، ماسٹر پیٹر نے آہستہ سے کہا۔ یہ ایک سادہ مگر جادوئی چیز ہے۔ یہ صرف ایک سچی خواہش پوری کرتا ہے، مگر ایک قاعدہ ہے ماریا، تم اسے صرف کسی اور کی خواہش کے لیے استعمال کر سکتی ہو۔ اگر تم نے خود کے لیے کچھ مانگا تو یہ پتھر فوراً راکھ بن جائے گا۔ ماریا نے حیرت سے پتھر کو دیکھا، پھر ماسٹر پیٹر کی طرف۔ آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اپنی خواہش نہیں ہے؟ ماسٹر پیٹر نے سمندر کی سمت منہ کرتے ہوئے کہا۔ میری خواہشیں بہت سادہ ہیں، ایک پرسکون دن اور ایک مہربان لفظ، اور تم ہر صبح مجھے وہ مہربان لفظ دیتی ہو۔ نہیں ماریا، تم ان چند لوگوں میں سے ہو جو دنیا کو دل سے دیکھتے ہیں۔ یہ پتھر تمہارا ہے، اسے سمجھداری سے استعمال کرنا، اور جب وقت آئے تب ہی۔ ماریا نے پتھر کو لیا اور اپنے ایپرن کی جیب میں احتیاط سے چھپا دیا۔ کئی دن تک اس نے اسے نہیں چھوا۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید اسے ماسٹر پیٹر کے لیے ایک نرم بستر مانگنا چاہیے، مگر وہ تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ستاروں کے نیچے سونا پسند ہے۔ وہ اس کے لیے دولت مانگ سکتی تھی، مگر وہ تو بغیر چیزوں کے بھی خوش تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ خواہشیں بہت بڑی اور بے غرض ہونی چاہیے۔ وہ لمحہ ایک سرد ہوا بھری دوپہر میں آیا۔ ماسٹر پیٹر اپنے چگے میں کانپ رہا تھا اور ایک بدتمیز آدمی نے بھی اسے زور سے کہا کہ وہ راستہ روک رہا ہے۔ سرد ہوا میں آج ہر لفظ سخت اور بے مروت لگ رہا تھا۔
ماریا نے ماسٹر پیٹر کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ ان سب خوبصورت مناظر سے محروم ہے جن کی وہ ہر روز وضاحت کرتی ہے۔ وہ گلابی اور نارنجی بادل، وہ چمکتی ہوئی پتھریلی گلیاں اور وہ سبز کائی جو پرانی دیواروں پر چمک رہی تھی۔ اس نے سوچا اس کے پاس سب کچھ ہے سوائے ایک چیز کے، دیکھنے کی نعمت۔ ماریا آہستہ آہستہ ماسٹر پیٹر کے قریب آئی۔ اس نے جیب سے وہ گرم چکنا خواہش کا پتھر نکالا اور دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ پتھر کے اندر نیلی اور سنہری روشنی جیسے تیز ہونے لگی، گویا کسی انتظار میں ہو۔ ماسٹر پیٹر، ماریا نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا۔ ہاں میری بچی، اس نے جواب دیا، میں نے یہ پتھر استعمال کر لیا ہے، ماریا نے اعلان کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا خواہش مانگنا چاہتی ہوں۔ ماسٹر پیٹر آگے جھک گیا اور اس کی آواز میں تجسس تھا۔ ماریا نے گہری سانس لی اور پرعزم لہجے میں بولی، میں یہ خواہش کرتی ہوں کہ آپ پھر سے دیکھ سکیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھول کر برائٹ باربر کے رنگ دیکھیں، وہ نیلا سمندر، پانی پر چمکتی روشنی، میرے خوبصورت فانوس اور ان سب نیک لوگوں کے چہرے جو یہاں سے گزرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، پتھر نے ایک تیز چمکدار روشنی پھینکی، پھر وہ لمحے میں غائب ہو گیا۔ وہ خاک میں نہیں بدلا کیونکہ خواہش پاک اور بے غرض تھی۔ ماسٹر پیٹر نے حیرت سے سانس روکی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر آہستہ آہستہ کھولی۔ آنسو اس کی پلکوں کے کناروں پر چمکنے لگے، دکھ کے نہیں، حیرت کے۔ اس نے اپنے چہرے کو چھوا، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جڑیاں، لکیریں سب واضح تھی۔ اوہ ماریا، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ میری پیاری بچی، رنگ یہ تو تمہارے لفظوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس مچھلی کا سرخ رنگ، آسمان کا نیلا، اور تم ماریا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ میں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیر مضبوط تھے، صرف عمر رسیدہ۔ اس نے پہلی بار ماریا کو واقعی دیکھا۔ اس کی چمکتی شو آنکھیں، کاغذ سے داغدار ہاتھ اور نرمی سے بھری مسکراہٹ۔ اس نے بازار کی طرف دیکھا، رنگین دکانوں، مصروف ہجوم اور دور چمکتے سمندر کو۔ ماسٹر پیٹر بے حد خوش تھا۔ اس نے پورا دن سب کچھ دیکھنے میں گزار دیا۔ وہ ہر چھوٹی چیز پر ہنستا جیسے دنیا نئی ہو گئی ہو۔ پھر چند دن بعد ایک عجیب اور اداس تبدیلی آنے لگی۔ ماسٹر پیٹر اب پرسکون نہیں رہا تھا۔ اس نے ماریا کے ساتھ والے اسٹال کی طرف دیکھا جو ماہی گیر ہنری چلا رہا تھا۔ یہ کاؤنٹر تو ٹوٹا ہوا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ تم نے ابھی تک اسے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ یہ بدصورت لگتا ہے، اور تمہارے جال دیکھو، الجھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ بیکر پر چلایا، تمہارے کان پر آٹا لگا ہوا ہے، اس حالت میں تم کاروبار کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے ماریا کو بھی ڈرنا شروع کر دیا۔ تمہارا اسٹال غلط سمت میں رکھا ہے بچی، اگر تم میز کو گھما دو تو فانوس پر روشنی بہتر پڑے گی۔ اور یہ دیکھو، یہ لال کاغذ تھوڑا سا مڑا ہوا ہے، تمہیں بالکل کم بنانا چاہیے ورنہ کوئی نہیں خریدے گا۔ ماسٹر پیٹر وہ اب دانا نرم دل شخص نہیں رہا تھا جو خوبصورتی کو دیکھتا تھا۔ اس کی مکمل بینائی نے اسے بے چین کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ صرف حامیوں کو دیکھنے لگا تھا، کشتیوں پر ہراشیں، سڑک کی گرد اور لوگوں کے چہروں پر تھکن اور ناراضی۔ ماریا کے آنسو نکل آئے۔ اس نے تو ماسٹر پیٹر کو سب سے خوبصورت تحفہ دیا تھا، مگر اس تحفے نے اس کا سکون چھین لیا۔ اسے اس کی ہنسی، اس کی نرم باتیں یاد آنے لگی۔ ایک شام ماریا اکیلی بندرگاہ کے کنارے بیٹھی سورج غروب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ آسمان سرخ اور نارنجی رنگ میں جل رہا تھا اور سمندر چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ ماسٹر پیٹر وہاں سے گزرا۔ اب اس نے ایک نیا قیمتی کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے ماریا کو دیکھا تک نہیں۔ ماسٹر پیٹر، ماریا نے دھیرے سے کہا۔ وہ رک گیا، گہری سانس لیتے ہوئے۔ آہ ماریا، سب کچھ برباد لگتا ہے، ہر چیز نامکمل ہے۔ اس لنگر پر زنگ دیکھو، وہ بچے مٹی پھیلا رہے ہیں۔ کاش مجھے اس شہر میں ایک بھی ایسی چیز مل جائے جو واقعی اچھی ہو۔ ماریا نے پانی کی طرف دیکھا، جہاں رنگ ایک دوسرے میں گھل کر جیسے کوئی جادوئی تصویریں بنا رہے تھے۔ ماسٹر پیٹر، اس نے آہستہ سے کہا، جب آپ نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے کہ سمندر ایمتھسٹ اور موتی جیسا لگتا ہے۔ آپ بچوں کی ہنسی سنتے تھے، سورج کی گرمی محسوس کرتے تھے، اور صرف آوازوں سے جان لیتے تھے کہ شہر خوبصورت ہے۔ ہاں، وہ سب کچھ غلط تھا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا گندی ہے، خود غرض ہے، ہر چیز ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں تو اندھا ہی بہتر تھا۔ ماریا جان گئی کہ جادو نے تو اپنا کام کر دیا تھا، مگر اب ماسٹر پیٹر نے اپنی آنکھیں صرف تنقید کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی تھی۔ ماسٹر پیٹر، ماریا نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پکڑا۔ اس کی انگلیاں اب سخت تھی، پہلے جیسی نرم نہیں۔
میرا ہاتھ دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ اس نے دیکھا، اس کی نئی آنکھوں نے ہر داغ، ہر لکیر واضح کر دی۔ تمہارے ہاتھوں پر داغ ہیں اور ایک ناخن ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے فوراً کہا۔ ہاں، ماریا نے مسکرا کر کہا، مگر یہ وہ ہاتھ ہیں جو آسمان کے لیے حواشیاں بناتے ہیں، یہ کام کرنے والے ہاتھ ہیں جو دوسروں کے لیے خوبصورتی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹا ہوا ناخن اس بات کا نشان ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، اور اس کشتی کو دیکھو جس پر تمہاری نظر ہے، اس کا بادبان پھٹا ہوا ہے۔ ہاں، مگر وہ پھٹا ہوا حصہ بتاتا ہے کہ اس نے 100 طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ پھٹا ہوا حصہ اس کی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ مریم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اب اس کی آنکھیں آپ کو حامی دکھاتی ہیں، مگر آپ کا دل کہانی دکھاتا تھا۔ جب آپ اندھے تھے تو آپ کپڑوں کی قیمت نہیں دیکھتے تھے، آپ آواز میں نرمی محسوس کرتے تھے، آپ سکے کی چمک نہیں، اس میں چھپی نیت دیکھتے تھے، آپ برائٹ باربر کی روح دیکھتے تھے، اس کی دھول نہیں۔ ماسٹر پیٹر خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں دھند چھا گئی، غم کی نہیں بلکہ سمجھ کی۔ اگلے دن ماسٹر پیٹر واپس اپنے پرانے مقام پر بیٹھا، ماریا کے اسٹال کے سامنے۔ اب بھی سڑک دھول بھری تھی، ٹائلیں ٹوٹی ہوئی تھی، چہرے تھکے ہوئے تھے، مگر اس کے دل ماریا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اب بھی فانوس کے کاغذ کی شکن دیکھتا تھا، مگر اس کی چھپی محبت بھی محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا، آنکھیں بند کر کے آسمان اور سمندر کی آوازیں سنی، سورج کی گرمی محسوس کی، ماریا کی نرم گفتگو سنی۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی، وہ اب بھی بینا تھا، مگر اسے دیکھنے کا طریقہ بدل لیا تھا۔ وہ اب نیکی تلاش کرتا تھا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی چھت دیکھی اور سوچا کسی نے اسے بنانے میں کتنی محنت کی ہوگی۔ اس نے ہنری کے بکھرے اسٹال کو دیکھا اور سوچا آج اس نے 10 خاندانوں کے لیے مچھلی پکڑی۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، وہیں گہری گرم دانہ مسکراہٹ جو ماریا کو بہت یاد آتی تھی۔ ماریا، اس نے خوشی سے پکارا، آج مجھے سمندر کے بارے میں بتاؤ، اس کی کہانی سناؤ، صرف رنگ نہیں۔ ماریا کا چہرہ چمک اٹھا، اسے معلوم تھا کہ حواش کا پتھر ضائع نہیں گیا۔ اس نے ماسٹر پیٹر کو صرف نظر نہیں دی تھی بلکہ سچی بصیرت عطا کی تھی۔ اس دن کے بعد ماسٹر پیٹر دنیا کو صاف دیکھتا تھا، مگر سب سے پہلے دل سے دیکھتا تھا۔ وہ قصبے کا سب سے نرم دل کہانی گو بن گیا، جو چیزیں دیکھتا تو تھا مگر ان میں چھپی خوبصورتی، محنت اور نیکی بیان کرتا تھا۔ اور ماریا نے ایک سب سے بڑی سچائی سیکھی کہ جو تم تلاش کرتے ہو وہی تمہیں دنیا میں نظر آتا ہے۔ اگر تم حامیاں تلاش کرو گے تو دنیا تمہیں حامیوں سے بری لگے گی، اور اگر تم خوبصورتی، مہربانی اور حوصلہ تلاش کرو تو دنیا ایک چمکتی ہوئی حیرت بن جائے گی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔